کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ سامعین اکرامی، کچھ دیر کے لیے ہاتھ سے رشتہ توڑ کر بھاگتی دوڑتی گاڑیوں اور ترقی یافتہ دور سے نظر ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے جائیں، تاریخ کے صفحات کھنگالیں اور دیکھیں دنیا میں کیا تھا۔ ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جور و جفا عام تھا، شراب نوشی تھی، زناکاری معیوب نہ تھی، افراتفری تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بدی کا راز تھا۔ کچھ کفر نے شعلے بھٹکائے، کچھ ظلم نے فتنے پھیلائے، سینوں میں دعوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے۔ جب ظلم و ستم حد سے گزرے تو تشریف محمد لے آئے، وہ آپ جو فضا میں بال پیدا کرتا ہے، وہ آپ جو ظلمت و شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے۔ اسے اشرف المخلوقات پر رحم آ گیا تو اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہ جنتی کا نور دیا۔ قرآن نے شعر بدل دیے، غوث بدل دیے، عقائد بدل دیے، راستے بدل دیے، منزل بدل ڈالی، معیشت بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، سخاوت بدل ڈالی، معاشرت بدل ڈالی، شجاعت بدل ڈالی، ظاہر بدل ڈالا، باطل بدل ڈالا، انسان بدل ڈالا۔ ڈاکو اور لٹیرے معصوم اندر انسان بن گئے، ظالم و ستمگر عادل اندر انسان بن گئے۔ جو ذرہ تھا وہ گوہر بن گیا، مدعو تھا داعی بن گیا، قطرہ تھا دریا بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا، لوحہ تھا پارس بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، برا تھا نیک بن گیا، ابو بکر تھا صدیق بن گیا، علی تھا حیدر قرار بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، عثمان تھا ذو الرحم بن گیا۔ یہ سب کیسے ہوا، کیوں کر ہوا؟ میں عرض کروں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے پبا ہوا ہے، یہ قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے پبا ہوا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو مدارس بھیجیں، مکاتب بھیجیں، تاکہ وہ قرآن کو سیکھیں سمجھیں اور اسے اپنی زندگی میں اتارے، تاکہ جب وہ بڑے ہوں ان کی تجارت معیشت ان کا رہن سہن قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ ہمارے مکتب تحفیظ القرآن میں بھی قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو اسکول و کالجوں کے ساتھ ساتھ مکتب کی بھی تعلیم دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے استاد اور تمام علماء اکرام کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ امت مسلمہ کے بچوں اور بڑوں کی فکر میں دن رات لگے رہتے ہیں۔ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے، خوش نصیب ہے وہ پر جس نے قرآن کو کھلا رکھا ہے۔